یہ بڑی رلا دینے والی ویڈیو ہے۔ الفاظ ایسے ہیں کہ شاید آپ کو بھی رونا آ جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو عبرانی زبان میں کہا، اگر تم نے یہ بتا دیا کہ تو ہمارا بھائی ہے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنعان سے مصر کی طرف سفر، یہ بڑی رلا دینے والی ویڈیو ہے۔ الفاظ ایسے ہیں کہ شاید آپ کو بھی رونا آ جائے۔ جب میں نے پہلی دفعہ تفسیر کے اندر یہ الفاظ پڑھے تو میں اکیلا ہی رونے لگا۔ میرے سے یہ برداشت نہیں ہو سکا جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ بھی سنیے، تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچ دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یوسف علیہ السلام ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا ہے، کہیں دوبارہ یہ واپس نہ چلا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو عبرانی زبان میں کہا، اگر تم نے یہ بتا دیا کہ تو ہمارا بھائی ہے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام خاموش رہے، اور پھر قافلہ والوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ باتیں بڑی رلا دینے والی ہیں، آپ ضرور سنیے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اسے زنجیروں میں جکڑ اور باندھ کے رکھنا کہیں یہ بھاگ نہ جائے، تو قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو زنجیروں سے جکڑ کے اور رسوں سے باندھ دیا، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کر ننگے پلان پر بٹھایا، یعنی پلان پر کوئی فرش یا بچھونا نہیں تھا۔ جب وہ قافلہ آل کنعان کے قبروں کے پاس گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا اور ایک سیاہ فام حبشی ان کے پہرے پر مامور تھا، اسی لمحے وہ غافل ہو گیا اور حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اپنی ماں کی قبر کے پاس گرا دیا اور قبر پر لوٹ پوٹ ہونے لگے اور ان کی قبر سے گلے لگ گئے اور اضطراب سے کہنے لگے، اے میری ماں، سر اٹھا کے دیکھ، اپنے بیٹے کو دیکھیے نا، وہ کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گلے میں غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے۔ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے والد سے جدا کر دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے نا اور ہم کو اپنی رحمت سے مشتکر میں جمع کر دے، بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ادھر جب اس حبشی نے یوسف علیہ السلام کو پلان پر نہ پایا تو پیچھے کی طرف دوڑا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ماں کی قبر کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور ماں کو یاد کر کے رو بھی رہے ہیں اور ماں سے دعائیں بھی کروا رہے ہیں کہ دیکھ تیرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ اور یوسف کے بھائیوں نے باپ سے اس کو جدا کر دیا اور اس پر کتنا ظلم کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑ کے لے کے جانا ہے، کہیں یہ واپس نہ بھاگ جائے۔ اور کتنا دردناک عذاب دلوایا ہے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو۔ جب غلام واپس مڑا ہے، اس نے یوسف کو دیکھا تو وہ سواری پر موجود نہیں تھا، واپس آیا، یوسف علیہ السلام قبر کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں اور اپنے ماں کے لیے اور باپ کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو اسی وقت اس جو نوکر غلام حبشی تھا اس نے زمین پر ٹھوکر ماری ہے اور یوسف علیہ السلام کو یعنی ٹھوکر پاؤں کو ماری ہے، جس سے یوسف علیہ السلام رونے لگے اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا، جب تیرے بھائی جب تیرے مالک بیچ رہے تھے اس وقت تو بڑا خاموش تھا، اس وقت تو نہیں بولا، اب تو کہہ رہا ہے، اب تو باتیں کر رہا ہے کہ تیرے بھائیوں نے تو اسے جدا کر دی، اس وقت تو بتاتا نا کہ وہ تیرے بھائی تھے اور تیرے بھائیوں نے تجھے بیچا، اس وقت تو چپ کر کے خاموشی سے کھڑا رہا، اب بتا رہا ہے کہ تیرے بھائیوں نے تجھے بیچا ہے، تیرے بھائیوں نے تجھے جدا کیا ہے۔ اس حبشی غلام نے جب ٹھوکر ماری اور یہ الفاظ بھی بولے تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اے غلام مجھے مت مارو، اللہ کی قسم میں بھاگا ہوا نہیں ہوں،
جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع کہوں اور میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا جو تم کو پسند نہ ہو۔ اس حبشی نے کہا اللہ کی قسم تو بہت برا غلام ہے، تو کبھی اپنے باپ کو پکارتا ہے اور کبھی اپنی ماں کو پکارتا ہے، تو نے اپنے بالکوں کے سامنے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام خطا ہیں تو میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تب آسمان کی طرف سے چیخ و پکار کی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف رونا بند کرو، زمین و آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زمین کو اوپر سے نیچے کر دوں اور نیچے سے اوپر کر دوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جلدی کرنے والا نہیں ہے۔ تب اسی وقت سورج گرن لگ گیا، اندھیرا چھا گیا اور پھر جو قافلے کا سردار تھا وہ بڑا پریشان ہوا، وہ فوراً اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، میں اتنے سالوں سے اس راستے پر سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر حبشی غلام جو یوسف علیہ السلام پر معمور تھا اس نے کہا میں نے یوسف علیہ السلام کو ٹھوکر ماری ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ پھر اس مالک جو قافلے کا سردار تھا، جو مالک تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم سے ظلم ہوا ہے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ جو مصیبت ہے اس کو ٹال دے۔ تب سورج گرہن ختم ہو گیا، روشنی نکل گئی، روشنی نظر آنے لگی۔ تو پھر وہ جو سردار تھا قافلے کا وہ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو بڑے غور سے دیکھنے لگا اور یوسف علیہ السلام کے چہرے سے حسن و جمال کے نور جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا۔